کہتے ہیں جی کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں یا دو ہاتھ سے کریں. اصل بات یہ نہیں ہے، ابھی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. آج کل ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے، یہ سارے مسئلے انہوں نے چھیڑے، اور خاص طور پہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جو مسئلہ کہ ابو حنیفہ ہوگا اس کی مخالفت کریں. انہوں نے ایک اصول بنا لیا، حتیٰ کہ حضرت نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے، چوٹی کے علماء میں سے، وہ بیٹھے تھے اپنے مدرسے میں کہ ان کا ایک طالب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے تو مجھے بھی حدیثیں یاد ہے، ان کو کیا آتا تھا؟ حضرت چپ کر کے غصے میں بھر گئے. جب اٹھ کے وہ جانے لگا تو حضرت نے طلبہ سے فرمایا کہ مجھے خوف ہے اس بندے کا خاتمہ خراب ہو جائے. امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، مجتہد ہے، سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والا ہے اور خیر القرون کے زمانے کا بندہ ہے. اختلاف الگ چیز ہے لیکن اس کی مخالفت میں ایسی باتیں کہنا، تو یہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ بندہ گیا، چند دنوں کے بعد وہ قادیانی ہو گیا اور مر گیا، تو خاتمہ خراب ہو گیا. اس لیے ان مسائل پر 1400 سال میں، آج سے 50 سال پہلے تم نے کوئی بات سنی تھی کہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ یا ایک ہاتھ یا دو ہاتھ؟ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت پڑھو، عورتیں مرد نماز ایک جیسے پڑھیں. یہ سارے مسائل انہی صدیوں میں کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ ہدایت دے. اللہ تعالی ان کے دلوں میں اگر کوئی بغض ہے تو دور فرما. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر واقعی یہ امام بخاری کو مانتے ہیں تو انہوں نے تو باپ باندھا ہے الاخذ بالیدین، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا، تو پھر اس کی بات بھی تو نہیں مانتے. اصل بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا تو ان کا ایک ہاتھ تھا، حضور کے 2 ہاتھ. اس سے یہ ساری بحث بن گئی کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے یا 2 سے ہوتا ہے. اس میں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے اور 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے. حجر اسود بھی تو مصافحہ ہے، اس کا اشارہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے. اس لیے ان مسائل میں لوگوں کو الجھا کر ایک ذہن میں خلجان پیدا کر دینا کہ وہ دین سے بھی ہٹ جائے تو کیا نتیجہ نکلے؟